مقتل میں گزرے سید سجاد ثانی کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم عمر میری صاحب وہ ان کے آنما آئیے حضرت میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں مولانا امان صاحب سے کہ آپ مولانا پابند کرو آپ حضرت کا استقبال بآواز بلند نعرے صلوات
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد روز شہادت امام الرابع امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ابھی گزرا ہے، اسی عنوان سے آپ حضرات کے سامنے سیرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ زیادہ وہ تڑپ تڑپ کی گفتگو شاید نہ رہے، صرف پیغام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خدمت دین انجام دیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم دیکھیں ہمارا آج کا جو ٹاپک جو بحث ہے، جس موضوع پر آپ کے درمیان بیان کرنا ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے حفاظت کے لیے، کربلا کی حفاظت کے لیے کیا کیا، کیا اقدام کیا، کیا عمل انجام دیا کہ عاشورہ محفوظ رہے۔ ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کربلا محفوظ نہیں ہے، بلکہ کربلا کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم باقی رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کو باقی رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حسین کو باقی رکھیں، اور حسین کی بقا کے ہر زمانے میں الگ الگ طریقے رہیں۔ کبھی بقائے حسین قربانی مانگتی ہے، کبھی بقائے حسین عمل مانگتے ہیں۔ تو جب جس کا تقاضا ہو ویسا کیا جائے، جب قربانی کا تقاضا ہے تو قربانی دی جائے، جب قربانی کا تقاضا نہیں عمل کا تقاضا ہے تو عمل کیا جائے۔ یہی عین عبدیت ہے، یہی عین محبت ہے، جو مولا چاہے وہ بندہ دے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا دل نہیں مان رہا ہے، ہم کیا، ہمارا دل کیا، یہ دل میں جو یقین، جو محبت باقی ہے، یہ انہی کی عطا ہے، یہ انہی کا دین ہے، انہی کا صدقہ ہے جو باقی ہے۔ جی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کافی، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، ڈھائی گھنٹہ، 2 گھنٹہ کوئی مشکل نہیں ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کے، لیکن حالات وہ نہیں ہیں کہ جو ہے ہم 2.5 گھنٹہ آپ سے گفتگو کریں اور آپ آرام سے سن لیں۔ ہم بیٹھے رہیں گے کہ مجبوراً میں آہستہ آہستہ بہانے کسی اور کے آپ دے دے کسر جائے، نکل جائے باتیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو سننے والے بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، کبھی بھی نہ مجمع کی کثرت پہ جائیے گا، نہ میں نہیں سمجھتا کہ مجمع زیادہ ہے کہ کم ہے، لیکن آپ سمجھیں مجمع بہت زیادہ ہے، مجمع بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل اور بے دلیل موجود ہے، علماء سے رابطہ قائم کریں، علماء کے سامنے ضرورت طے کریں، ان سے علم حاصل کریں۔ ہم مجمع بہت زیادہ ہے، رسول خدا حضرت محمد پچھلی مجلس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ رسول خدا نے مسجد میں کہا آگے آؤ اور آگے آؤ، 3 مرتبہ کہا آگے آؤ، 3 مرتبہ کہا آگے آؤ، کہا کہ تم جان رہے ہو یہ تنہا نہیں ہے، آپ لوگ تنہا نہیں بلکہ آپ لوگ کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں
मासूम फरिश्तों का हमनशीन करार दिया। शुक्र है परवरदिगार आलम का कि उसने इस फर्श अज़ाए हुसैन के जरिए हमें फरिश्तों का हम पल्ला या हम बराबर बैठने का मौका, वरना कहाँ वो फरिश्ते, कहाँ ये गस्ती इंसान, कहाँ वो फरिश्ते, कहाँ ये ना गस्ती इंसान नहीं, हाँ वो फरिश्ते ये अज़ादार हैं, वो फरिश्ते ये अज़ादार हुसैनी, वो फरिश्ते ये मुहिब्ब हुसैनी हैं, वो फरिश्ते ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो फरिश्ते का वो भी मुहिब्ब अहले बैत है, ये भी मुहिब्ब अहले बैत है। दोनों मुहिब्ब अहले बैत बैठ के गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हिफाजत आशूरा के लिए क्या किया। मैं जल्द में अल्फाज की काफी हो गया कर, लेकिन आया मतलब खास मतलब तवज्जो करें। सबसे पहले ये देखें कि इमाम अलैहिस्सलाम किस जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इमाम की जिंदगी 33-34 बाद 35 33 34 35 34 या 33 अफराद, यानी 33 से 34 साल इमाम की इमामत है जी। 33 या 34 ईयर इमाम की क्या है, इमामत का दौर है। और आइम्मा मासूमीन, गैबत को छोड़ दे, आइम्मा मासूमीन मिनल अव्वल इलल 11, पहले से लेकर अव्वल से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 इमाम तक 250 साल की जिंदगी इमामत है, इमाम जिंदगी है। अगर सामने लिखी किताब 250 साल शिया या 250 साल मुसलमान या मुसलमान से जो है वो किताब लिखी है, तो आप कहीं मिल जाने पर तो उसको हमारे करें और पढ़ें, पढ़ने से इल्म हासिल होता है। इस 250 साल जिंदगी में और इमाम की 33 साल जिंदगी में मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि तारीख बयान करके लिखते हैं कि इमाम की जिंदगी जितनी ज्यादा सख्त थी उतनी सख्त और मुसीबत ज़दा कोई और इमाम की जिंदगी नहीं थी जी। बिल्कुल ऐसी खामोश सुनते रहे, ज्यादा चिल्लाना सुने, आराम से आप सुनते रहे, मैं आराम से आप तक मतालिब मुंतकिल करता हूं ताकि हम आप समझें कि ये जो दीन, ये आशूरा, ये मातम, ये हुसैन, ये मजलिसें, ये ऐसे ही नहीं आ गया है, ऐसे नहीं आगे हम तक आ गया है। कुर्बानियां दी हैं आइम्मा मासूमीन ने, उनके शागिर्द होने चाहने वालों ने। क्या किया इमाम ने क्या किया? कौन के दौर में, इमाम के दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं 6 जालिम तरीन हाकिमों की जिंदगी, इस 33-34 साल की जिंदगी में ये 6 जालिम तरीन। उनमें एक नाम आता है अब्दुल मलिक का। ये बता रहा हूं मैं हालात इमाम कि इमाम जिस जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो गासिब हुकूमत पे बैठा हुआ है, जिसके हर फेल को इस्लाम का फेल समझा जा रहा है, जिसके हर फेल को इस्लाम का फेल समझा जा रहा है, उनकी क्या हालात है? अब्दुल मलिक ये कौन है? 21 साल इसने जो है हुकूमत की। ये वाहिद शख्स है जिसने खुतबा जुमा में से इत्तकुल्लाह को खत्म करवाया। इसके जमाने में अम्र बिल मारूफ यानी नेकियों का हुक्म देना हराम था। ये कौन है? हाकिम इस्लाम। इनके जमाने में हराम था, आप किसी को नेकियों का हुक्म नहीं दे सकते थे, जायज नहीं था। और सहाबा, शागिर्दान इमाम, बड़े बड़े सहाबियों का कातिल अब्दुल मलिक। इन्हीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी में हयात में हाकिम था एक हुज्जाज। ये कौन है? उमर इब्न अब्दुल अजीज कहता है कि अगर दुनिया अपने सारे जालिमों को इकट्ठा करके ले आए और तराजू के एक पलड़े पर रख दे और हम सिर्फ हुज्जाज को एक पलड़े पर रख दे तो हुज्जाज का हिस्सा भारी रहेगा, बाकी सबका पल्ला खुल जाएगा। जालिम तरीन शख्स है हुज्जाज। हुमैर, दुआए हुमैर शागिर्द इमाम अली अलैहिस्सलाम है, हुमैर है, उनका कातिल है ये। कम्बर जनाब रसूल खुदा सहाबी
ان کا قاتل ہے یہ کون حجاج بہت سے شیعوں کا قاتل ایسے کس زمانے میں ہے امام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس زمانے میں کہ جس زمانے میں امام کو مسجد نہیں تبلیغ کا ذریعہ کیا ہے یا یہ منبر ہے یا محراب ہے یا درس ہے سبق ہے کلاسز ہیں جیسے آج کلاسز چل رہی ہیں آن لائن چل رہی ہیں جی یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے امام کو پر بینڈ تھا پابندی تھی نہ آپ اپنے والد کی مجلس کر سکتے ہیں نہ آپ ان کے لیے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں نہ آپ جمعہ یا نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں نہ آپ منبر پہ جا سکتے ہیں نہ آپ مسجد میں نماز پڑھا سکتے ہیں اور نہ آپ درس و تدریس کی کلاسز قائم کر سکتے ہیں ہر طرف سے بینڈ ہر طرف سے بینڈ بالکل بند آپ کچھ نہیں کر سکتے بالکل گھر میں رہیے بازار میں چاہے جانے آئیے پھریے لیکن یہ سارے کام آپ کو انجام نہیں دے رہے ہیں ایسے حالات میں امام نے عاشورہ کی حفاظت کیسے کی کون سی عاشورہ کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد دفن ہو گئے ابھی شہادت کو دن گزرے نہیں 11 محرم کو اسرائے کربلا اسیر ہو کے کوفہ و شام کی منزلیں اور کوفہ و شام کی منزلیں میں ابھی شروع ہوا کہ تشہیر ہو گئی کہ خارجی نے خروج کیا تھا نام حسین کو مٹانے لگے ختم کر رہے نام حسین کو بچایا کس نے کیسے بچایا کیا طریقہ استعمال کیا امام نے بچانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا کہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو خارجی نے خروج کیا تھا یہ تو ایسے ہی ایک شخص اس کو مار دیا گیا اور اس کے اہل حرم کو ہم اسیر کر کے لے جا رہے ہیں نہیں بتایا کون حسین کون کیا نہیں جانتا کوئی امام کے سامنے آتا ہے آپ کھڑے امام کو نازیبہ الفاظ کہتا ہے امام خاموشی سے سنتے ہیں مہارے میں اپنا ہاتھ پکڑے ہوئے سر جھکائے پڑے ہیں کون ہے نہیں بتایا کسی کو لیکن انہوں نے کیا کیا اسرائے کربلا نے پیغام کربلا کو پہنچایا امام نے اپنے کام میں پیغام میں کہا امام نے کہا کہ جو ہے آپ نے قرآن پڑھا قرآن پڑھا آپ نے قرآن پڑھا تو آپ نے قرآن میں آیت تذکیر پڑھی آیت معزز پڑھی ہاں ہم نے پڑھی لیکن اس سے آپ سے کیا مطلب آئے محبت کا کس کے لیے آئے محبت نہیں تو اہل بیت رسول کی شان میں آئے نصیر اہل بیت رسول کا وہ اہل بیت رسول ہم ہی ہیں آپ علی ابن حسین ہیں ہم علی ابن حسین ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا یعنی تشہیر کی گئی کوئی دبایا گیا عاشورہ کو جس عاشورہ کو دبایا گیا اس عاشورہ کو زندہ کرنے کے لیے امام نے کیا عمل انجام دیا آپ نے اب تو ایک ایک کر کے جلدی دی اور ختم ہوا پہلا عمل جو امام زین العابدین علیہ السلام نے انجام دیا پہلا عمل انجام دیا پابندیاں آپ کچھ نہیں کر سکتے بالکل ہے نہیں سکتے کیا کیا امام نے امام اکثر آپ دیکھتے ہوں کہ انگوٹھی افراد پہنتے ہیں اور انگوٹھی پہ لکھوا لیتے ہیں مثلا اللہ کا نام یا محمد علی فاطمہ یا آیت الکرسی یا نادیہ جیسے تو ائمہ معصومین کی انگوٹھی پر بھی جو ہے کنزہ ہوتے تھے الفاظ جو ہے اور اسماء پروردگار امام کی انگوٹھی میں لکھا تھا العزت للہ عزت اللہ کے لیے جی امام نے حکم کیا میرے لیے ایک انگوٹھی بنا ہے حفظ عاشورہ حفاظت عاشورہ سیرت امام عمل کے قابل ہے کیا کیا امام نے انگوٹھی بناؤ اور انگوٹھی پر لکھو شقیہ قاتل حسین ابن علی حسین ابن علی کا قاتل بدبخت ہے انگوٹھی میں لکھا منع ہے آپ تقریر نہیں کر سکتے آپ حدیث بیان نہیں کر سکتے آپ درس نہیں لے سکتے کوئی مشکل نہیں لیکن عاشورہ کو بچائیں کیسے دیکھا انگوٹھی پہ
قاتل حسین ابن علی، حسین ابن علی کا قتل کرنے والا بدبخت ہے. اور اس کے بعد جب بھی بیٹھتے ہیں انگوٹھی سامنے. ایک چھوٹا عمل ہے لیکن یہ عمل اقتدا کے قابل ہے. آدمی سمجھتا ہے عاشورے کے دن زنجیر کا ماتم کرو، کمی کا ماتم کرو، اب خون دینے کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا فائدہ ہے. یہ خون دیں گے کہ خون جس کے چڑھے گا پاکیزہ خون جائے گا، یہ پاکیزہ خون حسینی خون اثر دکھائے گا. ہم سمجھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، امام سمجھتے ہیں یہ انگوٹھی بہت فائدہ کرے گی حفظ عاشورہ کے لیے. امام نے کیا کہا؟ حفظ عاشورہ کے لیے انگوٹھی بنوائی. دوسری بات کیا کہ امام نے رونا، اپنے باپ پہ روتے، حسین ابن علی بھی گریا روتے، لیکن پانی دیکھا روئے، کھانے دیکھا روئے، دریا سے گزرے روئے. گریا کرتے لیکن صرف گریا نہیں ہے بلکہ حفظ عاشورہ کے لیے کیا کیا؟ گریے کے ساتھ ساتھ وجہ گریا بھی بیان کیا. میں رو رہا ہوں کیوں؟ اور اس کے بعد اپنی وجہ کے پیچھے دلیل بیان کی، مصدق دلیل، انبیاء معصومین کی دلیل بیان کی. کیا کہا؟ کسی نے کہا مولا آپ رو رہے ہیں، آپ گریا کر رہے ہیں. تو اب امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ ہاں میں گریا کر رہا ہوں اس لیے کہ یوسف دلیل ہے معصوم کی، عمل معصوم کا. یوسف یعقوب کا بیٹا کھو گئے. جناب یعقوب کو پتہ تھا کہ زندہ ہے لیکن آنکھوں کے سامنے نہیں تو اوجھل ہو گئے. اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. امام کہتے ہیں میرے تو 18 یوسف میدان کربلا میں کھو گئے. 18 یوسف ہو گئے، سر و گردن میں جدائی کر دی گئی. اور اس کے بعد پھر تم کہتے ہو نہ رو. رسول خدا 18 مہینے کے ابراہیم پر گریا کر رہے ہیں. کچھ نے اعتراض کیا، رسول پہ اعتراض کیا رونے پہ، کمر کو یہ نہیں رونا چاہیے. امام رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب دل میں درد ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. جب حسین کے غم میں دل میں درد ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، چہرہ غمزدہ ہو جاتا ہے. یہ پہلا کام کیا کیا؟ انگوٹھی میں لگا شق یا قاتل حسین ابن علی، حسین ابن علی کا قتل کرنے والا شقی و بدبخت ہے. دوسرا کام کیا؟ رونے پر دلیل دی کہ روتا ہوں اس لیے، دلیل دی رونے پر. اور اس کے علاوہ پھر کیا کیا؟ پیلے کلر کا کپڑا رکھتے تھے، اس میں قبر حسین کی مٹی. یہ خاموش تبلیغ ہے. قبر حسین جب بھی نماز پڑھتے تھے مٹی کھول کے سامنے رکھتے تھے اور اس خاک کے قبر حسین پر سجدہ کرتے تھے. کوئی پوچھتا مولا یہ خاک کیسی ہے، بتاتے تھے امام میرے بابا حسین کے قبر کی مٹی. حفظ عاشورہ کے لیے، حفظ عاشورہ کے لیے، حفاظت عاشورہ کے لیے کیا عمل کیا کہ آپ حفاظت عاشورہ کریں. ایک انگوٹھی بنوائی، رونا، اور اس کے علاوہ پھر عمل انجام دے حسین کے لیے. مومنین اگر کبھی ایسا دور آ جائے کہ حکومت بدبخت آ جائے اور اس کے بعد حسین کے لیے مرض مت کرو، ماتم مت کرو، کوئی مشکل نہیں. ہمیں زین العابدین بتا گئے ہیں اگر حکومت پابندی لگا دے تو تمہیں حسین کو کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے، عزاداری حسین کو کیسے لے آگے بڑھنا ہے. عزاداری محفوظ رہے گی تم محفوظ رہو گے. مل جل کے درود پڑھیں محمد والے یہ کام ہے. اور کیا کام کیا امام نے؟ امام کے زمانے، جس زمانے امام تھے مدینے میں، اس زمانے میں اسلامی فوجیں فتوحات بہت زیادہ ہوتی تھی. فتح لشکر فتح ہوتی، فتح ہونے کے بعد کچھ افراد کو غلام بنا کے لاتے تھے. امام زین العابدین کے زمانے میں کتابیں آپ سرچ کرتے کتابیں لکھا ہے عام کتابوں میں وکی شیعہ وغیرہ اٹھائی اس پہ دیکھیے. امام کی سیرت کھول کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام غلام کو خریدتے تھے، آزاد کرتے تھے. مورخ ابن شہر عاشور لکھتا ہے
کہ آپ دیکھیں امام کیا کرتے تھے؟ امام غلام خریدتے تھے، آزاد کرتے تھے، لیکن خریدتے تھے ان کو 1 سال 6 مہینہ 3 مہینہ اپنے پاس رکھتے تھے، تربیت دیتے تھے۔ امام نے اس 33 سال 34 سال کی زندگی میں 50,000 غلام خریدے، تربیت کیا اور آزاد کیا۔ ایک دو نہیں، 50,000 غلام۔ اور کیسے غلام؟ تربیت کے غلام، اپنے مکتب میں بلاتے تھے غلام، گھر میں کام کرنے لوگ رکھتے ہیں۔ ایسے ہم یاد ہے کہ آپ جو ہمیں درس میں جاتے ہیں نا، ہم اپنے گھر میں نوکر بلائیں گے، گھر میں بلائیں گے، درس کا اہتمام گھر میں کریں گے، تربیت دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ خاموش مبلغ ہے، تربیت سے پھر آزاد کر دیں گے۔ کیسی تربیت تھی؟ آنے والی قریب ہاتھ دھلا رہی جناب مرزا، جناب مرزا جواب میں یہ جب اہل بیت کے در سے باہر تھی تو حافظ قرآن کی نہیں، جب دہرے اہل بیت سے دور تھی تو حافظ قرآن نہیں تھی، جب دہرے اہل بیت کے پر آئی ہیں تب حافظ قرآن ہوئی ہے۔ اور حافظ قرآن نہیں بلکہ مجاز قرآن کو پہچانا ہے، اور اس کے اعتبار سے زندگی میں 40 سال تک جناب مرزا نے قرآن سے گفتگو کی ہے۔ اتنا تو انسان کو کمانڈ حاصل ہو قرآن پر۔ اہل بیت اتنے قرآن کے محب ہیں، اور ہمارا بہرحال جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ کیا کیا امام نے؟ کیا تربیت دی؟ کیسی تربیت دی؟ ہاتھ دھلانے کنیز ہاتھ دھلانے ہے، لوٹا ہاتھ سے چھوڑ گیا، امام کے ہاتھ پہ لگا، پھر نیچے گرا، امام اس کی طرف دیکھا، انہیں کہا کاظمین الغیظ، اللہ غیظ، اللہ غصے کو پینے والے کو توڑ سکتا ہے، میں نے اپنے غصے کو پی دیا۔ والعافین عن الناس، اللہ لوگوں پر عافیت نیکی کرتا ہے، عافیت کرتا ہے، ان کو احسان کرتا ہے، عافیت کرتا ہے، یعنی ان کو تکلیف نہیں، پریشانی مبتلا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے میں نے بھی تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے تو اس سے درگزر ہوا، میں نے تجھے عافیت دی، اکرم اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دو سکتا ہے، میں نے بھی تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، احسان کیا، آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ امام نے جب دیکھ لیا کہ یہ کنیز اتنی قرآن پہ کمانڈ اس کو حاصل ہو گئی ہے کہ اب یہ ہر ایک سوال کا جواب دے سکتی ہے، تو اب مجمع عام میں جائے گی، اہل بیت کے علوم پھیلائے گی، جو سوال کرے گا اس کو قرآن سے جواب دے گی۔ اس طریقے سے امام نے شاگردوں کو تربیت کی ہے۔ کون تھے امام کے یہ شاگرد غلام؟ آنے والا شخص جو ہے عبداللہ ابن مبارک، وہ کہتا ہے کہ میں مکے میں والد ہوا، مکے میں 65 سالی تھی، پانی نہیں برس رہا تھا، کیا کیا امام حسین نے، عاشورہ نے، امام زین العابدین نے عاشورہ کی حفاظت کے لیے اقدام، 50,000 غلام خریدے، تربیت دی۔ کیسی تربیت کی؟ میں داخل ہوا مکے میں، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بارش کی دعا کر کر کے پریشان تھے، سب لوگ میدان میں کھڑے تھے۔ ایک دیکھا سیاہ فام ایک غلام، یعنی حبشی غلام، کالا غلام، وہ باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد بھی سجدے میں سر رکھا کا پروردگارا، جب تک تو ان بندوں کے اوپر بارش نہ برسائے گا میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا، میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں بارش ہوئی اور خوب بارش ہوئی، میں نے غلام کا پیچھا کیا، وہ مکے سے ہو کے مدینے آیا، مدینے امام زین العابدین کے گھر میں داخل ہوا، معلوم کیا تو معلوم ہوا یہ امام کا غلام ہے، یہ امام کے غلام، یہ فضیلت، یہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ، یہ عاشورہ کے حوالے کیے ہیں، 50,000 غلام آزاد کیے ہیں امام نے، اور اس کے بعد پھر امام کے رہنے والا، امام کے گھر میں رہنے والا، امام نے آواز دی فلاں، اس نے جواب نہ دیا، پھر آواز دی فلاں، پھر اس نے جواب دیا، پھر آواز دی فلاں، پھر جواب نہیں دیا،
चौथी मरतबा आवाज दी तो जवाब दिया। उसने कहा, इमाम ने कहा कि क्या बात है, मैंने तुमको 3 मरतबा आवाज से जवाब नहीं दिया। कहा, सरकार मैं जब से रह रहा हूँ तब से मैंने देखा है आप एक मरतबा भी गुस्सा नहीं करते। मैं चाहता था आपको जवाब न देकर आपको गुस्सा दिलाऊं, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आपको अभी भी गुस्सा नहीं आया। करम इमाम, रहम इमाम, क्या है? कहा आपको गुस्सा नहीं आया? इमाम ने कहा, हमें गुस्सा नहीं आता, जाओ इसीलिए तुम्हें हमें राह खुदा ने आजाद कर दिया। जब उसने करम इमाम को देख लिया, रहम इमाम को देख लिया, हाँ अब इसकी तरबियत मुकम्मल हो गई है, अब जब ये मुबल्लिग बन के जाएगा तो अब आशूरा महफूज रहेगी, अब हुसैन का कत्ल, हुसैन का खून महफूज रहेगा। ये इमाम ने अंजाम दिया था। ये सीरत पढ़ने के काबिल है, ये सीरत समझने के काबिल है। मोमिन इधर तवज्जो करेंगे खास तरीके से जुमले पर कि इमाम ने जो अंगूठी बनवाई जी, फिर वो बोलता फिर वापस फिर जाऊंगा, उसका भी खत्म हुआ। क्या किया? इमाम ने जो अंगूठी बनवाई उसमें लिखा शका शक्या कातला हुसैन इब्न अली। इमाम ने ये नहीं कहा कि मेरे तमाम शियो तुम सब के सब अंगूठी बनाओ और बना तो उस पर ये लिख दो। इमाम ने खुद बनवाई, खुद पहनी, ये पैगाम दिया, जब भी हदीस सुनो तो पहले खुद अमल करो, बाद में फिर अमल का तकाजा पब्लिक से करना। अगर तुम खुद अमल नहीं कर सकते हो तो फिर पब्लिक से, आवाम से तुम अमल का तकाजा करने की कोई फायदा नहीं। खुद अमल किया इमाम ने, खाके शिफा पर सजदा किया इमाम ने, खुद गिरिया किया इमाम ने, उसके बाद फिर ये आशुरा में क्या किया इमाम ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आशुरा के बाद के लिए दुआ, दुआओं का मजमुआ क्या है नाम? जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मंसूब किताब का जी सहीफ़े कामिला, सहीफ़े सज्जादिया, ज़ुबूर आले मोहम्मद। अभी जो हमारे सामने किताब मौजूद है इसमें तकरीबन 54 दुआएं मौजूद हैं। 8वीं दुआ उसमें तकरीबन 52 या 53 जो है अखलाकी सिफात बयान की है इमाम ने। और इमाम की दुआओं के मजमूए यही नहीं सिर्फ, बल्कि गालिबन 257 दुआएं हैं जो इमाम के नाम से मंसूब है, महफूज है। तकरीबन 70 या 75 से ज्यादा शरहें लिखी जा चुकी हैं इस इमाम के कलाम के ऊपर। मौका मिलेगा इंशाअल्लाह कभी तो शरह इमाम से कुछ मालूम से है आपका। पहले तो मौजूद है क्या मौजूद की ये टॉपिक है सही से सजा दिया, उसमें किसी एक मौजूद लेकर देखें उसमें क्या इमाम ने बयान किया है। आप देखिए इमाम दुआएं पढ़ रहे हैं, दुआ में हर एक दुआ के बीच में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ रहे हैं। आशुरा कर रहे हैं, जुर्म है। अब्दुल मलिक को नाम अली से चिढ़ थी, नाम मोहम्मद से चिढ़ थी, नाम अहले बैत से जलता था, नाम अहले बैत से। कोई जब नाम अली रखता था तो उसको कत्ल करा देता था, ढूंढ ढूंढ के मार देता था। कितने शिया कत्ल हुए इस बात में। उसके जमाने में इमाम हुसैन ने दुआओं का मजमुआ पेश किया। सियासत इमाम से सीखे सियासत। ये जो हमारे नाम सियासत से हाल करती है धोखा है। जो हमारे जो अपराध ये मशहूर है सियासत, हमने सियासत से काम लिया, ये जो आम जो नेतागण जो सियासत है क्या ही कर धोखा है। ये धोखा सियासत नहीं है। सियासत तो वो है कि इसमें धोखा ना हो, इसमें फितना ना हो, इसमें फसाद ना हो और हक का ऐलान हो जाए। सियासत तो वो है। इमाम से कोई सियासत सीखे क्या किया? हिफ्ज़े आशूरा के लिए कुछ ना किया, अमल करो, आओ अमल के मैदान में। इमाम ने अमल करके दिखाया। अपने अमल के जरिए से तुम हुसैन को पहचानवाओ।
اپنے عمل کے ذریعے سے تم عاشورہ کو پہچانواؤ. یہ دین عمل مانگتا ہے اور یہ دین نہیں حضرت جی. الفاظی جمع خرچ کا نام دین نہیں ہے. عمل کریں خود عمل کریں اور اس کے بعد دوسروں سے عمل کا تقاضا نہ کریں بلکہ اپنا عمل پیش کریں تاکہ آپ کے عمل کو دیکھیں. اس لیے امام کی کہا کون لنا زینا ولا تکون لنا شینا. ہمارے لیے عزت کا باعث بنو, ہمارے عزت کا باعث نہ بنو. امام کے پاس آنے والا شخص کیا کہتے ہیں عاشورہ کے لیے؟ آنے والے کہتے ہیں ابو طالب یا ابو خالد ہیں. آتے امام کے پاس صحابی امام زین العابدین ہیں. امام کہتے ہیں کہ دیکھو زیارت عاشورہ نہ بلانا, زیارت عاشورہ کو جب بھی موقع ملے حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. پیسے بہت زیادہ ہو گئے, خرچ کرنے کا نہیں من کر رہا. کہاں خرچ کرنے کے زیادہ پیسے ہو گئے مثلا؟ اللہ آپ سب کو مالدار کرے غنی کرے, لیکن وہ مالدار کہ جو خرچ کرنے والا ہو, بانٹنے والا ہو, کنجوس والا مالدار نہ بنائے جی. تو کیا مال بہت زیادہ ہے, کیا کریں؟ امام نے کہا دیکھو عاشورہ حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. جو بھی حسین کی زیارت کو ترک کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اہانت کی, اللہ کی اہانت کی ہے. اگر کوئی استطاعت ہے مستطیع ہے اس کے باوجود زیارت حسین کے نہیں جاتا تو حسین کی زیارت کے نہیں جاتا. کیا کیا حسین نے؟ ختم خاتمہ مرحلہ کے امام زین العابدین نے کیا کیا عاشورہ عبادت کے لیے؟ عبد الملک مکے میں پہنچا, طواف کر رہا, امام بھی طواف کر رہے ہیں, امام اس کے آگے آگے چل رہے ہیں, امام اس کے آگے آگے چل رہے ہیں, یہ امام کے پیچھے پیچھے, امام کے پیچھے پیچھے. اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ امام زین العابدین ہے. طواف ہو رہا ہے, طواف کرتے کرتے وہ امام کے پاس میں آیا اور امام کے پاس میں آگے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے والد گرامی کو نہیں مارا, یزید نے مارا, اور پھر آپ ہم سے اتنا دور کیوں ہیں؟ ہم سے ہمارے پاس آئیے, ہمارے پاس اٹھی بیٹھے, دربار میں آئیے. قبول ہے کہ ہمارے پاس دنیا نہیں ہے تو ہمارے پاس آخرت نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس دنیا بہت ساری ہے. آپ کو ہم دنیا دے دیں گے, بہت ساری دنیا دے دیں گے آپ کو. امام کو پیش کر آپ آئیے ہمارے پاس آئیے, ہم جو ہے دنیا آپ کے دے دیں گے, آپ کی ایمان. امام طواف کرتے کرتے امام نے کہا دیکھو یزید نے میرے بابا کو شہید کر کے میرے بابا کی دنیا خراب کی, لیکن اس نے اپنی آخرت خراب کر دی. آپ کا بھی ایسے کچھ ارادہ ہے؟ ایسا کچھ ارادہ اپنی آخرت ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو اپنی آخرت خراب کرو گے, اور آپ کہتے ہیں کہ آخرت آپ کا دنیا پاس ہے. امام مجمع سے باہر نکلے, آبا اتاری اور بچھایا زمین میں. آبا زمین میں بچھائی کا پروردگار اسے بھر دے. عبد الملک کہتا حاکم وقت وہ کہتا اس نے دیکھا, میں نے دیکھا کہ پوری آبا, یہ آبا اسے کہتے ہیں ریدا اس کو, یہ آبا پوری بچھائی چوڑی ہوتی ہے اس کو پوری آبا ہیرے موتی جواہرات سونے چاندی کے بالکل بھر دے گا. تو ہمیں دنیا دینا چاہتا ہے, یہ دنیا کا اس کا آپ کیا کریں گے؟ کام مختلف ہوتا ہے تو میں تقسیم کر دیا, ہمیں دنیا نہیں چاہیے. کل جسے دنیا چاہیے وہ تمہارے پاس آئے گا, جسے آخرت چاہیے وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا. جسے آخرت چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا. لہذا ہمیں آخرت چاہیے. یہ ہے امام زین العابدین, یہ عاشورہ, حفظ عاشورہ کے لیے انگوٹھی بنوائی اور روئے گریا کیا, اور اس کے بعد پھر منع کا آپ تربیت نہیں کر سکتے تو 50,000 غلام خریدے, گھر میں رکھے,
اور اس کے بعد پھر تربیت کر کے آزاد کر کے، یہ ہوں گے امام کے چاہنے والے۔ امام کے چاہنے والے عملی عمل عمل، یہ نہیں کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ امام کیا امام زندہ باد یا امام زندہ باد کے بعد نہ، ہمیں وہ نعرے نہیں چاہیے، عملی مہم چاہیے، تربیت دی، جب عمل کے اعتبار سے ان کو دیکھ لیا مکمل ہو گئے تب آزاد کر دیا۔ ہاں ہمیں اگر امام کا چاہنے والا بننا ہے تو عمل کے میدان میں آگے بڑھیں۔ یہ سیرت معصومین ہے، اس طریقے سے باقاعدہ کتنے ہی کام امام نے ارشاد فرمائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ کے درمیان اتنی تک بات کی جائے، انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے درمیان آج کریں گے کہ امام صحیح سے سجا دیا۔ امام کے نام ایک کتاب اور ہے، کون سی معلوم ہے؟ ایک تو حقائق، حقوق، باپ کا حقوق بیٹے پر کیا ہے، بیٹے کا حق باپ پہ کیا ہے، اور جو ہے بیٹے کو چھوڑیے آنکھوں کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، ہاتھ کا حق کیا ہے، اس پیر کا حق کیا ہے، یہ دل کا حق کیا ہے، یہ سب حقوق بیان کیے ہیں امام حسین نے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ رسالۃ الحقوق، باقاعدہ موجود ہے، اردو میں ترجمہ ہے، ہندی میں ترجمہ ہے، لکھیں، ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں۔ فیس بک آپ کی آخرت نہیں بنائے گا، واٹس ایپ آپ کی آخرت نہیں بنائے گا۔ ہاں اسی موبائل سے آپ دین حاصل کر سکتے ہیں، اسی موبائل سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ کتابیں پڑھیے، مباحثہ کیجیے، مباحثہ وہ کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے ہو، کٹوچیتی کے لیے نہ ہو، علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں 1305 ہجری میں، سن 1305 ہجری میں جب امام موسی کاظم کا روزہ دوبارہ تعمیر ہوا، امام کا روزہ دوبارہ تعمیر ہوا تو تعمیر کرنے والے کا نام ہے ابو زاہد، میرے خیال سے آپ سرچ کریں گے مل جائے گا، جب دوبارہ 1305 ہجری میں تعمیر کیا امام کا روزہ۔ تعمیر کرنے والے نے جب طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئے، آخری وقت آیا تو اپنے تمام مائزوں کو بلایا اور وصیت کہا کہ دیکھو تم جو ہے میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو جہاں چاہو وہاں لے جانا، تشییع جنازے کے نام سے تشییع کرنا ہے، لیکن جب بغداد لے کے جانا تو بغداد لے جا کے دروازے بغداد میں وہیں رکھ دینا، سب لوگ پیچھے ہٹ جانا، اور اس کے بعد پھر 4 غلاموں کو بلانا اور ان سے کہنا میرا جنازہ اٹھائیں اور اٹھا کر کے لے کے جائیں گا۔ سب بہت پریشان، کہا کہ آپ کی یہ وصیت کیوں؟ یہ کون کرے وصیت کہ جس نے جب تعمیر روضہ امام موسیٰ علیہ السلام شروع کیا تو اسے کہا گیا کہ تم یہاں پیسہ کیوں لگا رہے ہو؟ لوگ پیسہ بینکوں میں ڈالتے ہیں، لوگوں کے لیے بینک وہ ہوگا، میں بھی اپنے پیسے کو محفوظ کر رہا ہوں، میرے لیے بینک یہ ہے۔ روزہ تعمیر کیا، وہ روزہ تعمیر کرنے والا جب آخری وقت ہے کہتا ہے کہ جو ایسا کرنا بغداد میں جا کر دینا، 4 غلام بلانا، رپورٹ کھا دینا، کیوں ایسا کیوں؟ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے امام کا جنازہ پورے بغداد میں پڑ رہا اور زنجیریں بننے کے بعد کرنی ہے 4 افراد جنازہ اٹھائے، میں میرا جنازہ اس شان و شوکت سے نہ جائے۔ وصیت تھی، ہر جگہ تشریح کر لے، جب بغداد کے دروازے پہنچے جنازہ رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گئے، تلاش کرے غلاموں کو، دیکھا مجاورین نے امام موسی کاظم چند مجاور 8-10 مجاور وہ سب چلے آئے، وہاں کے رہنے والے خدمت گزار خادمین آئے، آنے کے بعد جیسی چاہو پہننے کا منع کیا، کیا ان کی وصیت ہے کہ اس چار کا ان کی وصیت ہے، امام کا حکم ہے، ان کی وصیت ہے، امام کا حکم ہے کہ ان کا جنازہ ہم اٹھائیں اور اٹھا کر امام کے روضے میں تعمیر کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں مومنین کہ توجہ کریں، یہ کون چاہنے والے ہیں؟ ایک امام
ایک امام کا جنازہ اس طریقے سے نہ دیکھ پایا، چوتھے امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ چوتھے امام کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جب جنازے کے سامنے سے لے کے جا رہے تھے؟ بابا کا جنازہ بے کفن ہے، کیا نہ گزری ہوگی اس وقت کہ جب حبیب ابن مظاہر کا سر نیکنوں کے نیزہ پر ہے، کوفے سے گزر ہوتا ہے، بیٹے کو معلوم ہوتا ہے میرے بابا کا سر ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، سر کو چھینتا ہے اور سر لے کے امام کے سامنے گزرتا ہے، اور گزرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے گزرتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہوتا ہے اس کے باپ کے سر کو لوگ کے نیزہ پہ نہیں ڈالتے ہیں، نہیں لگاتے ہیں۔ امام نے ہتھیلی میں تمہارا کہا بابا، ارے حبیب ابن مظاہر کا بیٹا سب کہتا ہے لیکن میں کیا کروں، میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں، ارے میرے گلے میں خاردار تو پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ہاں دادارو، خدا آپ کو کسی کو میں نہ رلائے سوائے غم مظلومی، غم زنگلہ کی ایمان کو، سوائے غم شہدائے کربلا کے دادارو۔ امام کون ہے؟ امام نے 25 سفر پاک ادا کیے ہیں، سفر حج کیے ہیں، 25 حج پیدل کیے ہیں۔ پیدل چلنا امام کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن ہاں سیلانیوں کے ساتھ، بے پجامہ بے پردہ ماؤں بہنوں کے ساتھ، ارے کبھی دربار کوفہ، ارے کبھی بازار کوفہ، کبھی زندان کوفہ، کبھی دربار شام، بازار شام و زندان شام۔ ہاں اسی لیے بار بار جب پوچھا جاتا تھا امام سے تو امام یہی کہتے تھے الشام الشام الشام۔ ارے جو سب سے زیادہ مصیبت گزری ہے شام میں کیا مصیبت گزری ہے؟ ارے میں شام میں بازار میں کھڑا کر دیا گیا، یہ رسول دادیاں، یہ رسول کے گھر والے، یہ ارے ظالم ہے ایک جو تعارف کر رہا ہے۔ ہاں دادارو، وہی ماں وہی ادادار حسین، وہی زندگی پر روتا رہا امام پر، ارے ظالم کو ان کے آنسو میں برداشت نہ ہوئے۔ ہاں دادارو، ارے زہر دیا گیا امام زہر سے تڑپ رہے ہیں اور بستر عدالت پر ہے، تمام گھر والوں کو بلایا اور بلانے پر سب کو وصیت کی، وصیت کرنے کے بعد 5ویں امام کو اپنے پاس بلایا، اسرار امامت امام کے حوالے کیے، حوالے کرنے کا کام بیٹا دیکھو وصیتیں اب تمام ہو گئی ہیں، لیکن بیٹا ایک آخری حکم تم کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا بابا ارشاد فرمائیے وہ کیا ہے؟ کہا بیٹا مجھے زمین پر لے جاؤ، اچھا مجھے زمین پر لے جاؤ۔ کہا بابا آپ کا ذہن راحت ہے، آپ کا جسم کمزور ہے، زہر آلود ہے، بابا زمین پہ کہنے میں تمہیں حکم زمین پہ جاؤ۔ چادر بچھائی گئی، ارے چٹائی بچھائی گئی، کہا جانا چادر ہٹا دو، چٹائی ہٹا دو۔ کہا بابا ارے اس طریقے سے زمین پہ کیسے؟ ارے مجھے اپنے بابا کا لاشا یاد ہے، ارے میرے بابا کا بابا، ارے چلتی ہوئی رہتی بابا، میرے بابا کا لاشا سینے پر ظالم سوار، بلا قد لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی برحمتک احرار و ابیک و بعد بنی پروردگار اب چلے گئے السلام کا واسطہ پروردگار ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، چلے گئے السلام کو راضی و خوشنود فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جتنے بھی افراد اس وقت میں موجود ہیں پروردگار کی جتنی بھی حاجات پروردگار تمام حاجات کو قبول قدر عطا فرما، جتنے بھی بیمار کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگار کو روزی عطا فرما۔ پروردگار امام سجاد کے حق کا واسطہ، کربلا شہدائے کربلا کے حق کا واسطہ خدا جتنے بھی لاغرت ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی لاغرت ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جتنے بیمار کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگار کو روزی عطا فرما، صاحبان روزگار کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج خانے کا بازار کرائے والا توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اور شمار فرما۔ ماتم حسین